ایک عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے۔ پیدا ہونے کے 6 ماہ بعد ان کو کسی بیماری کے سبب موت آ جاتی۔ اس طرح سے اس بیچاری ماں کے 20 بچے قبرستان پہنچ گئے۔ اس کے 20 بچے قبر میں یکے بعد دیگرے چلے جانے سے اس عورت کے غم کی آگ اس کی جان میں بھڑک اٹھی۔ چنانچہ غم کی ماری یہ ماں آدھی رات کو اٹھی اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں خوب روئی اور اپنا غم اور اپنے جگر کا خون آنسوؤں کی صورت میں مناجات میں پیش کیا اور اس کے بعد سو گئی۔ خواب میں یہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہی ہے اور اس نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا جس پر اس کا نام لکھا تھا، اور جنت کے باغات سے یہ عورت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے عورت، یہ نعمت بڑی بڑی عبادتوں اور محنتوں سے ملتی ہے، لیکن تو کاہل تھی اور عبادات سے اس مقام کو نہ پا سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مصیبت دے دی جس پر صبر کے عوض تجھے یہ جنت اور محل دے دیا ہے۔ پھر اس عورت نے خواب میں وہاں اپنے بچوں کو دیکھا تو یہ عورت پکار اٹھی، اے اللہ، یہ بچے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے مگر تیری نگاہ سے غائب نہ ہوئے، یہاں تو سب موجود ہیں۔ اس کو خواب میں اس قدر خوشی اور تسلی ہوئی کہ جوش میں آ کر کہنے لگی، اے میرے رب، اگر تو مجھے دنیا میں سینکڑوں سال اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو کچھ بھی غم نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تو بھی میں راضی ہوں کہ یہ انعامات جو آپ نے عطا فرمائے ہیں یہ تو میرے صبر سے کہیں زیادہ ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مومن آدمی کو کبھی بھی کسی مصیبت پر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مومن آدمی کو پہنچنے والا کوئی غم بھی رائے گاہ نہیں جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا ثواب ملتا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت اگر عارضی طور پر کسی انسان سے کوئی نعمت چھین لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کا نعم البدل بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں کہ اس شخص کو کس نعمت کی ضرورت ہے اور کس وقت ضرورت ہے، اس لیے اللہ رب العزت عارضی طور پر کسی آدمی سے کسی وقت کوئی نعمت چھین لیتے ہیں، لیکن جس نعمت کی اس کو حقیقتاً ضرورت ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اس شخص کو وہ نعمت حقیقتاً عطا فرما دیتے ہیں، بلکہ دگنا اور تگنا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے فیصلوں پر اور اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا ہر وقت ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ